بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکاشفہ ریویلڈ ٹروتھس اور میں ہوں خواجہ حامد افضال۔ افغانستان اور پاکستان سے گزرتے ہوئے وہ راستہ جس میں ہمیں پشتون قبائل ملتے ہیں، جب ہم مشرق کی طرف چلتے ہیں تو ہم ریاست جموں کشمیر جا پہنچتے ہیں، جو ہندوستان کا شمالی علاقہ اور نیپال کا مغربی علاقہ بنتا ہے۔ کشمیر ایک وسیع اور خوبصورت وادی ہے جس کے اطراف میں اونچے پہاڑ اور جس میں خوبصورت ندی نالے اور دریا بہتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ دنیا کا سب سے خوبصورت علاقہ ہے جس کی آبادی تقریباً 80 لاکھ کے قریب ہے۔ عام خواص کے اعتبار سے کشمیری قوم ہندوستان کی باقی اقوام سے قدرے مختلف ہے اور ان کا تعلق کسی طور پر بھی ہندوستان کی باقی اقوام سے نہ بنتا ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ واضح طور پر ہندوستان میں بسنے والی اقوام سے قطعاً مختلف ہے۔ ایک دلچسپ روایت جو ان میں نسل در نسل پائی جاتی ہے اور صدیوں در صدیوں سینہ بہ سینہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ کشمیری نسل دراصل بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل کی نسلوں میں سے ہیں۔ اس روایت کو تاریخ دانوں، لکھاریوں اور محققین نے بھی درست تسلیم کیا ہے، چاہے وہ کشمیری نسل سے تعلق رکھتے ہوں یا بیرون دنیا سے۔ میری نسل کا تعلق بنی اسرائیل سے جوڑنے کے لیے اس بات کو 3 طرح کے جزیات سے ثابت کیا جا سکتا ہے، جس میں قدیم رسم و رواج، خطہ اور علاقہ کے نام اور تاریخی کتب۔ جہاں تک رسم و رواج کی بات ہے تو باوجود اس کے کہ کشمیر کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے، لیکن وہ ایک خاص نسبت اور احترام بنی اسرائیل کے حوالے سے رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں ستارہ داؤدی رکھنے کا رواج تھا، ان کی داڑھی کا طرز اسرائیلی رواج کے مطابق تھا، اور یہ موسم بہار میں پاسکا نامی میلہ سجاتے تھے اور آج بھی سجاتے ہیں، اور یہ وہ عرصہ ہے جس میں قمری اور شمسی سال کو برابر کیا جاتا ہے، جبکہ برابر کرنے کا یہ طریقہ وہی ہے جو بنی اسرائیل میں رواج پذیر ہے۔ آج بھی کئی قبائل میں سبت کے روز جلائی جانے والی موم بتی کا رواج قائم ہے۔ کشمیری لوگ جانور کی چربی سے بنا تیل استعمال نہ کرتے تھے، بلکہ سبزیاتی تیل کا استعمال کیا جاتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ بنی اسرائیل والے کرتے تھے۔ قدیم کشمیری خواتین سر کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا رکھنے کا طریقہ بھی وہی استعمال کرتی جو بنی اسرائیل کے رواج کے مطابق تھا۔ کشمیری خواتین کا شادی بیاہ پر اکٹھے ہو کر خوشی کے نغمے گانے کا طریقہ بھی وہی تھا جیسا کہ قدیم اسرائیل کی خواتین کا۔ کشمیری لڑکیوں کے پہناوے اور فیشن بالکل اسی نوعیت کے ہی رہے جو ان کے اجداد یعنی بنی اسرائیل کے تھے۔ کشمیری عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک اسے ناپاک سمجھا جاتا، اور یہ بات بنی اسرائیل کی قدیمی روایات میں ہی ملتی ہے، جبکہ ہندوستان میں اسلام کے آنے کے بعد اس رواج کا عام استعمال شروع ہوا۔ کشمیر میں موجود قدیم قبروں کی تعمیر شرقاً غرباً ہے، جو کہ بالکل بنی اسرائیل کے روایت کے مطابق ہے، جبکہ مسلم مذہب کے آنے کے بعد ان قبروں کا رخ شمالاً جنوباً رکھا جاتا ہے، جو کہ مسلم مذہب کی ہدایت کے مطابق ہے۔ کشمیر میں رہنے والا ایک قبیلہ یہ آج بھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی نسل سے ہے، اور وہ آج بھی خود کو بنی اسرائیلی ہی کہلواتے ہیں، اور یہ وہ سارے رسم و رواج ہیں جو برِ صغیر میں اسلام کے آنے سے پہلے اس پورے برِ صغیر میں صرف کشمیر میں پائے جاتے تھے۔ تاریخی حوالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ 3039 اسرائیلی سال جبکہ 722 قبل مسیح میں بنی اسرائیل کے وہ تمام قبائل شام سے ہجرت کر کے شاہراہ ریشم کے ساتھ چلتے چلتے کشمیر تک پہنچے، اور اسرائیلی تاریخ پر مستند کتابیں آج بھی کشمیریوں کو بنی اسرائیل کے بیٹے اور بیٹیاں ہی مانتے ہیں۔ کشمیر میں بے شمار جگہیں اور علاقے ایسے ہیں جن کے نام بنی اسرائیل کے ابتدائی دور سے ملتے ہیں، اور یہ نام بنی اسرائیل کی روایتی نسلیں ہی رکھ سکتی تھیں۔ اسی طرح مرد و خواتین کے نام بھی اسی دور کے ناموں سے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہرنیوو، بیت، پیور، پسگا، ہیشبون، یہ وہی نام ہیں جو کہ اس وقت سے تعلق رکھتے ہیں جب تمام قبائل بیت المقدس میں اکٹھے رہا کرتے تھے۔ دا جنرل ہسٹری آف مغل امپائر میں پریسٹ کٹرو لکھتا ہے
کہ کشمیری نسل دراصل بنی اسرائیل کے ہی بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح مشہور سفر کرنے والا تاریخ دان البیرونی اپنے سفر نامہ میں لکھتا ہے، ماضی میں کشمیر کی وادی میں داخلے کی اجازت صرف یہودیوں کو ہی ہوتی تھی، ان کے علاوہ کسی اور مذہب کے اور نسل کے لوگوں کو وادی میں کھلے عام پھرنے کی اجازت بالکل نہیں ملتی تھی۔ پریسٹ مونسٹاٹ اور واسکو ڈے گاما، جن کا عہد 15ویں صدی کے لگ بھگ بنتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کے رہنے والے باسی زمانہ قدیم سے یہاں رہ رہے ہیں اور ان کی نسل کا تعلق، ان کے رسم و رواج، شکل و شباہت، جسمانی ساخت، ان کے پہناوے، ان کے کاروبار کرنے کے طریقے، وہ تمام عادات و اطوار یہ واضح کرتے رہے ہیں کہ یہ لوگ دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ لفظ کشمیر بذات خود ہیبریو زبان کا لفظ ہے، جبکہ کشمیر میں رہنے والا ایک قبیلہ خود کو آشریہ کہتا ہے کہ جو لفظ آشر سے ہے، ایک قبیلہ جو ڈن کہلاتا ہے جو کہ ڈن ہے، گڈھ قبیلہ جو کہ گڈ، لاوی قبیلہ جو کہ لیوی، جبکہ شاؤل جو کہ در حقیقت بادشاہ ساؤل کے نام سے شروع ہونے والا بنی اسرائیل کا قبیلہ ہے، موسیٰ جو کہ موسس اور سلیمانش جو کہ سولومن ہے، یہاں تک کہ ایک قبیلے کا نام ہی ایبری ہے جو کہ دراصل لفظ ہیبریو ہے۔ اسی طرح کہانہ قبیلہ جو کہ ایک ایسا لفظ ہے جو یہودی ربی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس طرح 75 سے زائد جگہوں کے نام ایسے ہیں جن کا براہ راست تعلق ہیبریو زبان اور بنی اسرائیل کے قبائل سے جا ملتا ہے، اور قدیم اسرائیلی علم رکھنے والے اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ کشمیر کے علاقے جس کا نام سامریا ہے وہ دراصل سمیریا ہے، میمری جو کہ میمر، اور ہیبریو زبان میں پیشگاہ بھی موجود ہے جو پسگاہ ہے، نبو دل ماؤنٹ جو کہ ماؤنٹ نیوو ہے، بوشن جو کہ بوسان ہے، گلگت لفظ جو کہ گلال ہے، ہشبا لفظ جو کہ ہشبون ہے، جبکہ مناہ جو کہ امون ہے، گوچن جو کہ گوشن، اور میدائن پورا جو کہ میڈین ہے، اور گزانا جو کہ گوزن۔ یہ وہ تمام نام ہیں جو بشام میں بنی اسرائیل کے علاقوں کے نام تھے، اور گمشدہ قبائل جب وہاں سے ہجرت کر رہے تھے تو یہ نام اپنے ساتھ لے کر چل رہے تھے۔ ان کے ہاں اسرائیل نام بھی بہت عام ملتا ہے، جیسا کہ پشتون قبائل میں یہ نام عام تھا، جبکہ عرب اور مسلم اکثریتی لوگوں میں یہ نام کبھی بھی استعمال نہ ہوا تھا۔ کشمیری نسل کی تاریخ پردوں میں چھپی ہوئی ہے، ویسے ہی جیسے کہ اس خطہ میں موجود کئی اور نسلوں کی، لیکن کشمیری محققین اس بات پر متفق ہیں کہ کشمیری نسل دراصل بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل کی باقی رہ جانے والی نسلوں میں سے ایک ہے۔